ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ سانحہ اے پی ایس کو 5 سال بیت گئے لیکن زخم آج بھی تازہ ہے۔ اے پی ایس کے ننھے شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سانحہ کے 5 سال مکمل ہونے پر آرمی چیف کا پیغام ٹویٹ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ سانحہ اے پی ایس کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ملوث دہشت گردوں میں سے 5 کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت مل چکی ہے۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے بطور قوم ہم نے طویل سفر طے کیا ہے۔ پاکستان میں دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سانحہ اے پی ایس کو 5 سال بیت گئے لیکن زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اے پی ایس کے ننھے شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں سانحہ آرمی پبلک اسکول کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ حملے میں ملوث 5 دہشت گردوں کو تختۂ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 5 سال پوری قوم کا غم آج بھی تازہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ میں سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا اہم پیغام دیا۔ آرمی چیف نے بتایا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 5 دہشت گردوں کو پھانسی دی جا چکی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے بطور قوم ہم نے طویل جدوجہد کی۔ سانحہ میں شہید ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مجھے محمد علی صاحب پہ، ان کی زوجہ پہ فخر ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے 3 بچوں کی قربانی دی اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بچے بھی اس ملک پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو آفرین ایسے والدین پر اور ایسی والدہ پر، ایسے والد پر جو اس ملک کے لیے اپنا تن من سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کو 2 دسمبر 2015 کو کوہاڑ جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ دہشت گردوں میں مولوی عبدالسلام علی، مجیب الرحمان عرف علی اور سبیل عرف یاحیہ شامل تھے۔ چاروں دہشت گردوں کو ملٹری کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی۔ 5واں دہشت گرد تاج محمد کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرگرم رکن تھا۔ وہ مسلح افواج پر حملوں اور خود کش بمباروں کو پناہ دینے میں ملوث رہا۔ بعد میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے میں استعمال ہوا۔ دہشت گرد تاج محمد نے مجسٹریٹ اور ٹرائل کورٹ کے سامنے جرائم کا اعتراف کیا۔ اسے فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سانحہ اے پی ایس کی 5ویں برسی پر پیغام۔ کہتے ہیں کہ سانحہ اے پی ایس کے متاثرین کے لیے دعا گو ہیں۔ معصوموں کے خون نے قوم کو دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت اور تشدد کے خلاف یکجا کیا۔ آج کے دن ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عسکریت پسند نظریے کو ملک و قوم کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ 5 برس بیت گئے۔ سانحہ اے پی ایس کے شہید طلبہ کے والدین انصاف کے منتظر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ ٹویٹ کیا۔ لکھتے ہیں سانحہ آرمی پبلک اسکول کمیشن رپورٹ کا آج تک اجرا نہ ہونا ناقابل برداشت ہے۔ آرمی پبلک اسکول سانحہ میں آج تک انصاف نہ ہو سکا، یہ ناقابل معافی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کا آج تک نفاذ نہ کیا جا سکا۔ ہر سانحہ کے بعد افسوس کے نام پر ہمیں تباہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایسا پھر نہیں ہوگا۔ دہشت گردی میں پیاروں کو کھونے والوں کے ساتھ ہوں۔ اے پی ایس شہداء کے والدین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا ٹویٹ، بولے یہ دن دکھ اور غم کے دن کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گا۔ اے پی ایس شہداء کے والدین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہ دن دکھ اور غم کے دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اے پی ایس شہداء کے والدین کے ساتھ اظہار تعزیت۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان خصوصی طیارے میں بحرین روانہ ہو گئے۔ دورہ بحرین میں شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور اعجاز شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ دورہ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم کے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کوالالمپور کانفرنس میں وزیر اعظم کی جگہ نمائندہ بھیجنے کا امکان ہے۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطر کی کوالالمپور کانفرنس میں شرکت پر سعودی عرب کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔ کوالالمپور کانفرنس کا انعقاد 18 سے 20 دسمبر تک ملائیشیا میں ہوگا۔ کانفرنس میں قطر، ترکی، انڈونیشیا، پاکستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کانفرنس میں اسلاموفوبیا، دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے پر بات ہوگی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ارشاد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ارشاد عارف صاحب، کہیے گا KL سمٹ کی بات ہو رہی تھی جس میں طیب اردوان نے بھی جانا ہے، ڈاکٹر مہاتیر محمد میزبانی کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بھی جانا تھا، لیکن کیا واقعی OIC سے اس کا کوئی کلیش بن رہا ہے اور اب وزیر اعظم نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، ایشو یہ بن رہا ہے، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو عالم اسلام کی سربراہی کا قیادت کا دعوے دار تھا، وہاں وہ اندرونی تضادات کے شکار ہو گیا ہے، سعودی خاندان کے اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور عالم اسلام کی قیادت کے حوالے سے بھی اس کا رول محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں طیب اردوان اور مہاتیر محمد اور اب عمران خان کا رول بڑھ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے عالم اسلام کے مسائل پر زیادہ توجہ دی ہے، فوکس کیا ہے، اور مغربی دنیا کے سامنے، امریکہ کے سامنے ان مسائل کو بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جرأت بندی کے ساتھ اٹھایا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے سعودی عرب کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا۔ قطر عرب ملک ہے، ان کا دیرینہ تعلقات ہے، لیکن وہاں ان کے درمیان اختلافات ہیں بعض ایشوز پر، اور اس قطر کی نمائندگی اور سعودی عرب کو اگنور کرنا ظاہر بات ہے سعودی عرب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ میرے لیے باہر یہ حیرت کی بات ہے کہ جب آپ قطر کو بلا رہے ہیں، انڈونیشیا کو بلا رہے ہیں، تو سعودی عرب ان دونوں ممالک سے بہرحال زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مہاتیر محمد نے سعودی عرب کو بلانا پسند نہیں کیا؟ تو ظاہر بات ہے سعودی عرب کے ان تحفظات کو پاکستان کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اگر سعودی عرب کو کچھ تحفظات ہیں تو کسی نہ کسی حد تک وہ جائز بھی ہیں، کیونکہ متولی ہونے کی وجہ سے حرمین شریفین کے اس کی اہمیت ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ تو مہاتیر محمد اردوان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا ان کا نیریٹو ہے اس کو اگنور کر سکتا ہے، اور نہ ہی سعودی عرب کو نظر انداز کر سکتا ہے، پسے پوش ڈال سکتا ہے۔ اس لیے یہ اندیشہ بڑھ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب خود، اگرچہ وہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ جب تجویز دی گئی تھی مہاتیر محمد کی طرف سے تو اس میں سب سے پہلے جس نے خیر مقدم کیا تھا اس تجویز کا وہ عمران خان صاحب تھے، طیب اردوان تھے، تو اس سے بیک آؤٹ کرنا یا وہاں شرکت نہ کرنا مشکل بڑا ہوگا۔ لیکن پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب اور چین دو ایسے ملک ہیں جنہیں کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر مشکل وقت میں یہ دو ملک ہیں جو ہمارے ساتھ آتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اقتصادی معاملات میں، معاشی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں ہمیشہ پاکستان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے شاید وہ کل تک فیصلہ ہو جائے، کیونکہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن عمران خان کے جانے کے امکانات کم ہیں۔ ہاں، البتہ اگر مہاتیر محمد سعودی عرب کو بھی دعوت دے دیتے ہیں یا ان کے تحفظات دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ امکان ہے کہ ہمارا۔ لیکن ارشاد عارف صاحب یہ بھی کہیے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کلیئر کیا تھا کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اپنے وزیر خارجہ کو رسمی جو دعوت نامہ ہے اس کے لیے سعودی عرب روانہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی یقین دہانی سعودیہ کو کروائی گئی ہے کہ یہ OIC کے متوازی تنظیم نہیں ہے۔ پھر پاکستان نے کشمیر ایشو کو OIC پر اٹھانے کی بات بھی کی وزیر اعظم پاکستان نے شاہ محمد بن سلمان سے۔ نہیں، دیکھیں، ایک ہے OIC کے متبادل تنظیم نہ ہونا، یہ 5 ملک تو ظاہر بات ہے 56 ممالک کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے سعودی عرب کو نظر انداز کرنا اور قطر کو اہمیت دینا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ یعنی اس وقت جو مسئلہ بن رہا ہے غالباً ہماری دانش کے مطابق وہ یہ ہے کہ قطر کو اہمیت مل رہی ہے عالم عرب میں، اور سعودی عرب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سعودی عرب کے لیے ناقابل قبول ہے اور ہونی چاہیے۔ یا تو قطر کو بھی نہ بلایا جاتا، صرف ایران، صرف ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا اور ملائیشیا ہوتے، لیکن اگر آپ ایک عرب ملک کو جو چھوٹا ملک ہے دعوت دے رہے ہیں اور بڑے ملک کو نظر انداز کر رہے ہیں، خواہ وہ OIC کا متبادل ہو یا نہ ہو یا مد مقابل ہو یا نہ ہو، لیکن سعودی عرب کو یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک ہے، گروپ ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھنا ہوگا کیا وزیر اعظم جاتے ہیں KL سمٹ میں یا نہیں جاتے۔
PIC में वकला के हंगामे पर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बरहम। लंदन में शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, ऐसे शर्मनाक वाकयात से पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर मुतासिर हो रहा है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। वकील और जो डॉक्टर्स हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इनके ऊपर फ़ख्र है, लेकिन जैसे वकीलों ने जाके डॉक्टर के ऊपर हमला किया है, ये हमारे जो ओवरसीज़ लोग हैं इनके सर शर्म से झुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि हम ऐसे मुल्क में रिहाइश पजीर हैं जहाँ पर कानून की हमेशा से बालादस्ती को कायम करने के लिए आज भी यहाँ की जो पार्लियामेंट मुंतखब की जाती है तो उसके अंदर देखते हैं कि अवाम और मुआशरे और हुकूमत के दरमियान किस तरह की एक अच्छी तल्लुकात जो होने चाहिए उसके ऊपर आज भी कानून साजी होती है। ये देखें जी कि ये जो वाक़या हुआ इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ी उससे भी ज़्यादती हमारे मरीज़ों से हुई है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिससे हम इधर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मैं भी वकील हूँ और इस मुल्क में मैंने वकालत की है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें हमें मरीज़ों जो डॉक्टर्स हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, वकील हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, तो इस बात का हर सूरत में ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या करें। अब वकील और डॉक्टर जो हैं वो रोल मॉडल हैं। हम इस मुल्क में यूरोप में रहकर वी कांट बिलीव कि हम इस तरह का कोई इंसिडेंट करें और हमारे साथ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। वो इसमें डेफिनेटली फ्यूचर में अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनको भी अब ये देखना चाहिए और कि ये ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। लंदन फतवा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यज़दानी रज़ा कहते हैं, बरतानिया में बढ़ते हुए समाजी और कानूनी मसाइल के हल और बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमारी तंजीम फ़ौल किरदार अदा कर रही है। हम हुकूमती इदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्बत तजावीज़ भी देते हैं। वो ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। सबसे पहले बहुत ही ममनून और मशकूर। हम इस इवेंट में मकसद ये था कि अपने कम्युनिटी को आगाह किया जाए कि लंदन फतवा काउंसिल यहाँ मौजूद है इनकी खिदमत के लिए, और ख़िदमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है लंदन फतवा काउंसिल समाजी और हालात को समझते हुए एक लजना है उलमाए कराम का, वो अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक़ और ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उलमाए कराम की जो नज़र है वो हालात हाज़रा पर भी बड़ी गहरी नज़र है और यहाँ की कम्युनिटी के मसले मसाइल का हल जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ बेशुमार और से भी मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ NHS से है या होम ऑफिस से है या कम्युनिटी वेलबीइंग से है, और हमारे ख़वातीन जिन पर ज़्यादतियाँ होती हैं उन हवाले से भी हमारे केसेस, बल्कि सिर्फ बरतानिया ही नहीं बल्कि बैरून बरतानिया से भी हमारे पास। अच्छा, आप जो फोर्स मैरिजेस होती हैं, जबरी शादियाँ, जी उसको रुकवाने के लिए आपकी कौंसिल कोई किरदार अदा करती है? बिल्कुल, और सन 2008 से हमने ये इदारा कायम किया था। तो जो किरदार अदा कर रही है वो आप यूँ समझिए कि किरदार अदा करते करते अब हम इस हद तक फैल चुके हैं कि हम नॉर्वे, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन तमाम मकामात से भी केसेस आ रहे हैं, बल्कि शर्क़ औसत से भी कतर है, दुबई है और सीरिया है और इराक़ है, इन तमाम ममालिक से भी केस आ रहे हैं। अच्छा इमाम साहब, जब कोई आपके पास ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है या घरेलू नचाती का आता है, तो क्या उसको यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट के पास जाने से पहले आप क्या किरदार अदा करते हैं? उससे पहले किसी इदारे के पास जाने से पहले या उनका मुंसलिक होने से पहले हम उसकी तहकीक करते हैं, आया कि उस तहकीक में हम बहैसियत इमाम, बहैसियत काजी और बहैसियत शरीयत किस हद तक हम उनकी मुआवनत और ताउन कर सकते हैं, अक़ली लिहाज से, फ़हमी लिहाज से, शरई लिहाज से और क़ानूनी लिहाज से, क्योंकि हमें कोई ऐसी एडवाइस नहीं देनी है जिसकी नोक या जिसका असर मुल्क के कानून और ज़ाब्ते से भी हो। तो इन तमाम चीज़ों से आगाह होना भी बहुत ज़रूरी है।
92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पर 92 न्यूज़ ग्रेटर मैनचेस्टर की टीम की जानिब से मैनचेस्टर के मकामी हॉल में तकरीब सजाई गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। एतजाज़ आसिम और तनवीर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह मैनचेस्टर में भी 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें मैनचेस्टर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद रिजवान ने तिलावत कलाम पाक, जबकि सरवर चिश्ती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल किया। मेहमान खसूसी ओवरसीज कमीशन पंजाब यूके चैप्टर के चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूद उल हसन थे, जबकि मैनचेस्टर गोल्डन के MP अफजल खान, डिप्टी मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर आसिम रशीद, डॉक्टर जाहिद चौहान, आतिफा शाह, पाकिस्तानी सफारत खाने के अराकीन समेत मकामी काउंसलर्स और सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौका पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद ने तकरीब में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुरका को 92 न्यूज़ की 2 साल कोशिशों के हवाले से आगाह किया। 12 दिसंबर 2017 को 92 न्यूज़ यूके ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो माशाल्लाह 2 साल की कलील मुद्दत में 92 न्यूज़ यूके की टीम की अनथक मेहनत और कोशिशों और सबसे ज़्यादा आप सब बहनों भाइयों की मदद से, आपकी दुआओं से इतने कलील अरसे में एक ऐसा मकाम बना लिया कि पिछले तकरीबन 12-15 साल से और इससे भी ज़्यादा अरसे में जो चैनल्स यूके में और अराउंड द वर्ल्ड चल रहे थे, उनमें अपनी जगह बना ली मेन स्ट्रीम चैनल्स में। OPC यूके के चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूद उल हसन ने कहा, 92 न्यूज़ इंतहाई कलील मुद्दत में बरतानिया और यूरोप में यकसां तौर पर मकबूल हुआ है। इसके प्रोग्राम गैर जानिबदार और इंतहाई खूबसूरत हैं। मैं 92 को उसकी 2nd सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखसूस मैनचेस्टर की टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैनचेस्टर से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा, इंतहाई कम अरसे में 92 न्यूज़ कम्युनिटी का पसंदीदा चैनल बना, जो इस बात की गवाही देता है कि इसकी टीम किस कदर जांफिशानी से काम कर रही है। 2nd एनिवर्सरी की मुबारकबाद देता हूँ 92 न्यूज़ यूके को। इस अमेजिंग आपने कम्युनिटी की सर्विस दी है और आपकी पॉपुलैरिटी ये शो कर रही है, जो अनथक मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस काम में और बरकत करे और आप और ज़्यादा तरक्की करें। डिप्टी मेयर रॉचडेल, टोरी पार्टी के रहनुमा आतिफा शाह और लेबर पार्टी के रहनुमा डॉक्टर जाहिद चौहान ने अपने खिताब में कहा, 92 न्यूज़ ने हमेशा पेशावराना अंदाज से काम किया। काउंसलर वजीर शाह, काउंसलर रब नवाज, सरदार गुलाम मुस्तफ़ा, नगमाना कमल और सदर PTI नॉर्थ वेस्ट चौधरी इमरान ने भी खिताब किया। 92 न्यूज़ की टीम को जो है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है नॉर्थ वेस्ट में, उनको दिल किया था गहराइयों से उनकी 2nd एनिवर्सरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा आज प्रोग्राम हुआ। 92 न्यूज़ यूके को बहुत बहुत मुबारक। 92 चैनल की 2nd एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक हो, जबकि ये चैनल बहुत अच्छी तरह चल रहा है और 2 साल में इन्होंने बहुत तरक्की की है। हमारी दुआ है कि चैनल 92 दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। Channel 92 and the good work they are doing for the community, for the youth and for everybody and all cultures, and I congratulate them on the 2nd anniversary. 92 न्यूज़ यूके को पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और हम उनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। चैनल 92 को उसकी दूसरी सालगिरह मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपके तमाम रिपोर्टर्स, एंकर्स या फील्ड स्टाफ जितने भी लोग हैं, आपको बहुत मुबारकबाद। और यूके में आप जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता करे। 92 यूके चैनल को हमारी तरफ से दूसरी सालगिरह दिल की गहराइयों से कबूल हो। दिल की अथाह गहराइयों से 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हर तरह के लोगों ने यहाँ आके शिरकत की है और हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला 92 को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की दे। और हम दुआ को है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ की टीम, नॉर्थ वेस्ट की टीम ने हमें पूरा साल हमारे पास आते, आज 1 साल में 1 दिन वो हमें यहाँ बुलाकर हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और हमें खुशी का मौका भी देते हैं। 92 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो 2nd एनिवर्सरी की। आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने जो कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के लिए और कम्युनिटी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जो रोल प्ले किया पिछले 2 साल में, उसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 92 चैनल को 2nd एनिवर्सरी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आखिर में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान, चेयरपर्सन OPC सैयद तारिक महमूद उल हसन और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ की टीम के साथ मिलकर केक काटा। साथ ही रिपोर्टर तनवीर हुसैन के साथ एतजाज़ आसिम, 92 न्यूज़ मैनचेस्टर।
اٹلی میں منی پاکستان کہلانے والے شہر بریشیا میں بھی 92 نیوز یوکے کی دوسری سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ تقریب میں امن کے سفیر کلیم شہریار سمیت اٹلی کی تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں، مذہبی اداروں کے سربراہان سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ منی پاکستان کہلانے والے اٹلی کے شہر بریشیا میں 92 نیوز کی سالگرہ کے موقع پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ تقریب میں پاکستان سے امن کے سفیر شہریار کلیم، صدر مسلم لیگ نون اٹلی چودھری اجمل گٹریالہ، صدر اسلامک سوسائٹی اٹلی چودھری طاہر محمود، صدر تحریک کشمیر اٹلی شیخ تنویر احمد، رہنما تحریک انصاف یورپ چودھری تجمل حسین کھٹانہ، جنرل سیکرٹری پاکستان فیڈریشن اٹلی آصف رضا اور صدر پیپلز پارٹی سکندر گوندل اور دیگر شریک ہوئے۔ شرکاء نے 92 نیوز یوکے کو دوسری سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے کمیونٹی کے مسائل اور مسئلہ کشمیر سمیت اہم ایشوز پر آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ 92 یوکے کو اپنے سیکنڈ سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس طرح یہ اپنے پاکستانی میڈیا پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان کو دل کی تھا گہرائیوں سے ان کو خراج تنسیم پیش کرتا ہوں۔ بہت زبردست صحافت کر رہے ہیں یہاں پہ، ان کو بھی بہت بہت مبارک، اور یہ اوورسیز کے لیے بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں یوکے نیوز 92 نیوز یوکے۔ 92 نیوز یوکے کی سیکنڈ اینیورسری پر موجود ہوں اٹلی کے شہر بریسیا میں، اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 92 کو۔ سالگرہ کی بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں 92 یوکے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دوسری سالگرہ پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چینل ابھرے گا۔ 92 چینل نے پاکستان میں اور یوکے میں اور یورپ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو ان کی سالگرہ ہے اس کو پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قوم کی خدمت میں صبح و شام مصروف عمل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو مزید دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے۔ 92 یوکے کی دوسری سالگرہ پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کمیونٹی کے جتنے مسائل یہ اجاگر کرتے ہیں اور ان کا حل تجویز کرتے ہیں، اس پر ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری سالگرہ کے موقع پر 92 یوکے کو بہت بہت مبارک۔ پروکار تقریب کا انعقاد اسلامک سوسائٹی آف اٹلی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، بریشیا، اٹلی۔ جامع مسجد ایسٹرن میں بڑی سالانہ 11ویں شریف شان و شوکت سے منائی گئی، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جامع مسجد ایسٹرن میں بڑی سالانہ 11ویں شریف شان و شوکت سے منائی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نعت خواں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ محفل میں نظامت کے فرائض امام سید سراج العارفین نے ادا کیے، جبکہ صدارت صوفی وحید شاہ نے کی۔ جہاں میں دیکھیے ذیشان ہو گیا۔ علماء اکرام نے حضرت غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت غوث پاک نے سچائی اور تعلیم اور عمل کا جو درس دیا ہے، اس پر ہی چل کر ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اور ہر سال ہر مہینے بلکہ ان کی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ربیع الثانی شریف میں بالخصوص آپ کی بڑی 11ویں شریف، کیونکہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے۔
تو اس کی نسبت سے ہمیشہ بڑی 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے. جہالت کو دور کرنے کے لیے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے علم کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن کا درس دیا ہے، ہمیشہ طلباء کو پڑھایا ہے، خود پڑھتے بھی رہے ہیں. محفل کے آخر میں امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی، جبکہ شرکا کی تواضع کے لیے لنگر کا بھی خصوصی اہتمام تھا. حضور غوث پاک کی سیرت مظہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے، علم، سچائی اور اس پر عمل کر کے ہی ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تنویر بخاری، 92 نیوز. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی آئی ٹی ماہرین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں سعودی آئی ٹی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ایگزیکٹو فورم کی جانب سے پاکستانی آئی ٹی ماہرین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے آئی ٹی ماہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب آئی ٹی انڈسٹری میں بڑی مارکیٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. یہاں پاکستانی آئی ٹی کمپنیز اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. جس طریقے سے ہم اس وقت پاکستان بزنس فورم کے ساتھ یہاں پہ ایگزیکٹو فورم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آئی تھنک بڑا ایک اچھا سٹارٹ ہوا ہے، اچھی شروعات ہوئی ہے. اور آئی تھنک آگے چند مہینوں میں، ہفتوں میں ہم پاکستان کی طرف سے مل کے سافٹ ویئر انڈسٹری میں یہاں پہ بھرپور شرکت کریں گے سعودی عرب میں، اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آئی ٹی شعبے میں. اس وقت زیادہ یہاں پہ جو ہے مطلب زیادہ لوگ سعودی وہاں سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں وہی اسکل سیٹ اور وہی سب کچھ پاکستان کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ جو نئی نسل ہے اس میں بہت سے ٹیلنٹ ہے. پاکستانی ایگزیکٹو فورم کے صدر منیر احمد شاد کا کہنا تھا کہ پی ای ایف جہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوشاں ہے، وہیں پر سعودی عرب نے پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کی حوصلہ افزائی اور ان کو مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. پاکستان سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم کے ساتھ مل کے کام کریں. ہم ان کو ایسے اور بہت ایسے موقع اور چانس اویل کر دکھائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ لوکل بزنس کمیونٹی اور ایگزیکٹو لوگ شامل ہیں اور پوری دنیا سے، تو ہم ہر جگہ پاکستان کا نام روشن اور بزنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. تقریب سے تصدق گیلانی، عمران داؤدی، شہزاد احمد، حافظ عمران اور دیگر نے بھی خطاب کیا. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.